الہی ہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأبصار معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور بھلا میں ان سے جن کو تم یعنی اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں ڈروں، اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا ہے جن کے بارے اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اب دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن کا مستحق ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ یہ آیات کریمہ اور سورہ مبارک جو الانعام ہے، یہ ہمارے جمعۃ المبارک کا جو بیانات چل رہے ہیں اسی تسلسل میں بیان اور تفسیر عرض کی جا رہی ہے۔ تو یہاں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی قوم کے مابین جو بحث ہو رہی ہے، اور آپ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو شرک سے روکا اور جو ظلم وہ کر رہے تھے ان سے منع فرمایا اور وحدانیت باری تعالیٰ کی دعوت آپ نے انہیں دی، تو بحث تکرار کر رہے تھے۔ اور اسی بحث میں اب ہماری جو بات ہے اور جو حصہ قرآن کریم کا تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، یہاں وہ اس موضوع پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ان بتوں کی پرستش نہیں کریں گے تو آپ کے نقصانات ہوں گے۔ یہاں نقصانات کا بیان نہیں فرمایا گا، لیکن جو آیات کریمہ بیان فرما رہی ہیں اس سے یہ بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ انہیں ان سے ڈرانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے انہی آیات پر بات کرتے ہوئے ایک حصہ عرض کیا تھا کہ جب آخرت چھوڑ دی جاتی ہے اور دنیا ہی رہ جاتی ہے تو پھر دنیا میں جو نظم ہے، پھر دنیا کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے، پھر دنیاوی جو طاقت ہے اسے دیکھتے ہوئے، پھر اپنی خواہشات کی تکمیل اور وساوس پر کا اثر انداز ہونا، یہ سارا انسانی زندگی کا جو محور ہے یہیں کے فائدے اور نقصان پر لے آتا ہے۔ پھر جو حقیقت ہمیں دین اسلام بیان فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے دنیا اسباب سے بنائی ہے، لیکن اسباب کل نہیں ہیں، وہ مسبب الاسباب۔ وہ تعلق جب ٹوٹ جاتا ہے تو اسبابی حصوں پر پھر توجہ مرکوز ہوتی ہے، تو اسبابی حصوں کا محاصل ذات ہے اور ذات کے فوائد ہیں، ذات کا ہونا ہے، اپنے نقصانات سے بچنا ہے، اپنی حیثیت کا اور اپنی انفرادیت کا شوق پیدا ہونا ہے۔ تو جب انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو محور مشرکین نے شرک کے حصوں پہ اور جو وقت کے حاکم نے اپنی خدائی کے ساتھ مخلوق ساری کو جس دلدل میں دھکیل دیا تھا، جب اس کے سامنے آپ علیہ السلام نے حق بیان فرمایا تو پھر وہ اپنی اس بات کی مضبوطی کے لیے اور وہ سوچیں، وہ من گھڑت پہلو جن کا کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی اللہ اور اس کے انبیاء علیہ السلام کی پہنچائی ہوئی بات نہیں ہے، وہ سارے کو وہ بات کرتے ہیں
تو یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، آپ علیہ السلام کو جب ڈرا رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اور بھلا میں ان سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں ڈروں؟ یہی بات اگر آپ یاد فرمائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے اور کفار نے یہی باتیں کی تھیں، اور بیت اللہ شریف میں کتنی ہی قسم کے بت جو ہیں وہ تراش کر رکھے گئے تھے، اور ہر ایک نے اپنے گھر کا جو ایک بت ہے اس کو الگ رکھا ہوا تھا، ہر ایک نے اپنا بت الگ رکھا ہوا تھا، ہر ضرورت کے مطابق جو بت تراشے گئے تھے وہ الگ تھے۔ اور عجیب بات ہے، اللہ کریم ہدایت عطا فرمائے، آپ کسی بھی بے دینی کو دیکھ لیں اس میں کوئی ربط نہیں ہوگا، اس کی بات مستحکم تو ہے ہی نہیں، لیکن اس کا موقع پر بھی کوئی ربط نہیں ہوگا، ایک عجیب خیالات کا خواہشات کا مجموعہ ہوگا، اور ہر شے کا حاصل دنیا ہوگی، آخرت کی بات نہیں ہوگی وہاں۔ جب آخرت کا تعلق ٹوٹتا ہے تو پھر محور بھی دنیا جو ہے وہ وہی رہ جاتی ہے، تو ساری عبادات کا محاصل جو ہے وہ پھر دنیا ہے۔ جس نے جس بت کو پوجا اس کے سامنے اس نے کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہوا ہے، اگر یہاں میری عبادت قبول ہوتی ہے یا یہ بت اس سے راضی ہوتا ہے تو اس سے اس کی دنیا کی کیا منفعت پوری ہوگی، ساری بحث اسی پر آ جائے گی۔ اور جب آپ علیہ السلام کو انہوں نے ڈرانا چاہا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھلا ان سے کیوں ڈروں کہ جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، انکم اشرکتم باللہ ما لم ینزل بہ علیکم سلطانا، تم اللہ کا انہیں شریک بنا رہے ہو، وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا پہلو ہے کہ جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو اس پر رب العالمین نے تمہیں کون سی سند دی ہے، تمہارے پاس جواز کیا ہے؟ اور ہر جو غلطی ہے اس کا ایک ہی جواز دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے اجداد سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ سمجھ آئی میں یہ کر رہا ہوں، وہ کوئی نہ کوئی رب اجداد کی طرف لاتا ہے کہ ہمارے باپ دادا یوں ہی کرتے آئے ہیں تو ہم ایسا کیسے نہ کریں۔ اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ بھلے تمہارے باپ دادا ہی غلط ہو، چونکہ وہ حصہ جو باپ دادا سے آ رہا ہے وہ مقدم نہیں ہے تاں کہ وہ خود درست نہ ہو، وہ خود راہ راست پر نہ ہو۔ اور دنیا کی زندگی میں ایک عجیب اتفاق دیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیا داری کے جو بھی امور ہیں، والد جو کام کر رہا ہے، بھلے کوئی سرنگی بجا رہا ہے تو اس کا بیٹا سرنگی بجانا جو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، وہ ناچ گانا کر رہا ہے تو اس کا بیٹا اپنے والد کی راہ پر چلنا فخر محسوس کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کاروباری زندگی سے منسلک ہے تو وہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ بیٹے نے کاروبار سنبھال لیا۔ اور عجیب جو چیز یا جس سے دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دینی حصے میں جب ہم آتے ہیں تو وہ وراثت جو دنیا کی ہے، فانی جہان ہے، فانی وراثت ہے، بندہ چلا جائے گا، کیا ہے، کب تک ہے، کس کے نصیب میں ہے، کتنا ہے، نہیں معلوم۔ اور وہ حصہ جو اللہ کریم بطور توارث ہمیں دین اسلام کا عطا فرما رہے ہیں، یہاں وہ شوق، وہ محبت جو ہے وہ دیکھنے میں کم آتی ہے۔ اصل وراثت تو یہ ہے، وہ وراثت جو دنیا و آخرت کے کام کے لیے ہے، چونکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کوئی زندگی کا سوال کر دیں، کوئی بات آپ زندگی سے متعلق پوچھنا چاہیں، دین اسلام اس پر جامع جواب ارشاد فرماتا ہے، اور جو ارشاد فرمایا جاتا ہے وہ مستحکم ہے، اس میں کوئی جھول نہیں آتی۔ کسی زندگی کے پہلو میں آپ اسلام سے رہنمائی لے لیں، آپ کو وہ رہنمائی ہی اپنی حیات میں اس بات پر ثابت کر دے گی کہ کتنا مستحکم حکم ہے دین اسلام۔ اب دنیا ایک امتحان ہے، عوارضات انسان کے ساتھ منسلک ہے عالم اسباب کا، اسباب درکار ہے۔ اب جب اسباب ہم جمع کرتے ہیں یا اسباب سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو بھول جاتے ہیں کہ مسبب الاسباب کا کیا حکم ہے،
اور ضروریات دنیا کی تکمیل یا وہ عوارضات کو ہم اس حصوں تک جو خواہشات اور نفسانی خواہشات تک کے درجوں کو لے جاتے ہیں، اگر یہ سارا کچھ بیچ میں نہیں ہے تو پھر امتحان کیا ہے؟ امتحان ہی یہ ہے کہ اس سارے میں جو اللہ جل شانہ کا حکم ہے وہ کس درجے کا مقدم ہے، اور وہ پہلو جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرما رہے ہیں اپنی اپنی قوم کو، اور جو ہمیں نصیب ہوا امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو کتنا ڈھالا۔ تو جب ہم ان چیزوں کی کیفیت اور حال سے ناواقف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کی واقفیت نہ ہونا، حق دین اسلام کا حق چھوڑنا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی نہیں جانتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، عین اصول عین مزاج کے مطابق۔ تو جب اس سارے حق کو چھوڑ کر ہم دوسری طرف جاتے ہیں تو جس بات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں نا کہ میں ان سے کیوں ڈروں، یہ صورت پھر دوسری پیدا ہو جاتی ہے، پھر بندہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، فلاں جگہ گیا تو یہ میرا نقصان ہو جائے گا، یہ عمل کیا تو فلاں میری بات جو وہ رہ جائے گی، حالانکہ دیکھنا کیا ہے کہ حکم کیا ہے، اللہ کریم نے کیا پسند فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، آپ نے کس پہلو کو اختیار فرمایا، کس بات پر آپ خاموش رہے، کس بات کو آپ نے ناپسند فرمایا ہے، ایک ایک شے ہمارے پاس تو موجود ہے، محفوظ ہے، اور قیامت تک یہ حفاظت قرآن کریم کی اللہ کریم نے جو اپنے ذمہ لیے، اس جہان میں یہ ایک حق موجود رہے گا۔ تو ہم کہاں ہیں، لیکن جب ہم اس پیراہے پر اپنے آپ کو نہیں پہنچاتے تو پھر ڈر بھی لگتا ہے۔ کتنے ہی لوگ معزز سامعین کرام آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں کہ جی نیند نہیں آتی، ڈر لگتا ہے، گھر جاتے ہیں ڈر لگتا ہے، اکیلے بیٹھتے ہیں ڈر لگتا ہے، کوئی ڈرا نہیں رہا، کوئی کہہ نہیں رہا، کوئی بحث مباحثے میں نہیں ہے، کوئی دین اور بے دینی کی مباحثے میں وہ نہیں بیٹھے کہ انہیں کوئی کسی بت سے کوئی ڈرا رہا ہے۔ کیفیت اور حال ایسا ہے کہ جو ڈر کی اس حالت تک اس نے پہنچا دیا، خوف محسوس ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو برزخ ہے، قبر ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو قبر میں تو کوئی سامان نہیں ہے، باغات کی تعمیر ہے یا خشک لکڑ کو آگ یا دیا دکھانا یا سلگانا ہے، وہ تو سارے اعمال پر انحصار ہے۔ اب جیسا جیسا عمل کرتا ہوا اپنی وہ برزخ کی یا آخرت کی تعمیر کر رہا ہے، اس کے اثرات دنیا پر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جوں جوں بندہ قریب جاتا ہے نا اپنے اختتام کے، تو جیسا جیسا سما ہے ویسا ویسا اس پر اثر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ظاہر وجود پر بھی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو اندر کیفی طور پر بھی اس کی تکلیف پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ آگ کے قریب ہوتے جائیں، بھلے آگ میں نہ ہوں، ایک حد پر پہنچیں گے تو اس کی تپش آپ کو محسوس ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ برف رکھ لیں اور آپ برف کے قریب ہاتھ لیتے جائیں، ایک حد ایسی آ جائے گی جہاں اس کی ٹھنڈک آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب جو اعمال اختیار کیے، جیسی جیسی تعمیر اپنے مکان کی برزخ میں کی جا رہی ہے، اس کے اثرات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں دنیا میں۔ اور دکھ ہوتا ہے کہ بندہ بزرگی کی عمر میں ہے اور اس کی کیفیت اور حال یہ ہے کہ وہ خوف زدہ ہے۔ کس کا خوف ہے نہیں معلوم، کیا ڈر ہے نہیں سمجھ آتی، ایک دھڑکا ہے جو لگا ہوا ہے، اور یہ تکلیف بندے مومن کے لیے ہے نہیں، لیکن نور ایمان اور اس کی مضبوطی، عمل اور اعمال کا عمل صالح کے تحت یہ وہ امور ہیں جن کا خیال رکھنا۔ اور اس سارے کو چھوڑ کر ہم اگر دنیا ہی میں محو ہو جائیں تو پھر یہ کیفیت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں، بھلے کیوں ڈروں بھائی، کیا جواز ہے اس ڈرنے کا؟ کون سی شہادت ہے تمہارے پاس کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ درست ہے اور میں اس سے خوفزدہ ہوں کہ میں غلطی کر رہا ہوں؟
تو نہ اعلانیہ ہے نہ کیفی حصے میں کوئی حصہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن کیوں کہ وہ جس حق پر کھڑے ہیں، جب آپ اس حق سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر یہ کیفیات کا احساس بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کمزوری کی طرف آتا ہے۔ تو فرمایا تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جس کے بارے اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ کیا دلیل ہے بھائی تمہارے پاس؟ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو ہمارے اجداد نے، ان کے پاس کیا ہے؟ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ بھلے وہ بھی غلط کر رہے ہوں تو یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ تو جواز اگر کوئی اس حصے کا درکار ہے تو وہ ہے جو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے۔ اب اگلا حصہ جو آیا کریمہ ہے وہ بڑا خوبصورت ارشاد ہے، ساری آیات ہی خوبصورت ہیں، اللہ کریم کا کلام ہے۔ تو فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن کا مستحق ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو۔ امن، استحکام، اور اس کیفیت اور اس حال کے بغیر زندگی نہیں رہتی۔ امن اگر آپ دیکھیں اور یہ استحکام دیکھیں تو اس کے لیے کوئی حصے درکار ہیں، چونکہ یہ کیفیت ہے۔ اس کیفیت کا کچھ امور پر انحصار ہوگا تب یہ کیفیت حاصل ہو۔ ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے مثال آتی ہے مغربی دنیا کی کہ جی وہاں دیکھیں وہاں کتنی ترقی ہے، کبھی وہاں شرع اموات کا وہ حصہ جو خودکشی کے ضمن میں آتا ہے کبھی اس کا شمار دیکھا ہے؟ کبھی بہت بڑے مکان میں اور بڑا آسودہ زندگی بسر کرنے والے کے ساتھ بیٹھ کر اس کا حال دل سنا ہے؟ نہیں سمجھ آتی۔ بندہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑے جو ہے حیثیت کا مالک ہے اور اس ضروریات زندگی اتنی وافر ہیں اس کے پاس، لیکن جب بیٹھ کر وہ چند لمحے بات کرتا ہے اور اپنا حال سناتا ہے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق لگی ہے دنیا کو جمع کرنے، نہیں معلوم اسے کھائے گا کون، یہ نصیب کس میں ہوگی، دونوں ہاتھوں سے جمع کرنے لگے۔ ان سے ان کا حال پوچھو، ان سے بات کرو، کلام کرو، رو رہے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ کیا سبب ہے؟ اعمال ہیں جن پر اس کیفیت کا انحصار ہے۔ ایک اعمال کا اختیار عمومی جو ہے وہ مخلوق کے پاس ہے کہ وہ کس راہ کو چنتی ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو حق ہے اور جو اس مخلوق کو اپنی مقصد حیات سے نہ صرف آشنا کرتا ہے، اس مقصد حیات تک پہنچانے کا سبب اور واحد ذریعہ۔ اب جو جس راہ کو انتخاب کرتا ہے اس راہ کی کیفیت اور حال جو ہے اس پر وارد ہوتی ہے۔ ہم جب معمولات زندگی کو اپنی مرضی اور اپنی خواہشات پر چلاتے ہیں تو جو عمل کر رہے ہیں اسی کے تحت پھر اثرات اور یہ کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کا کوئی امیر ترین اگر کوئی شخص ہے تو بھی ساری دولت خرچ کر لے تو یہ کیفیت نہیں حاصل کر سکتا۔ اور اس کیفیت کے لیے کسی کے پاس دنیا کی دولت کی کوئی ایک کوڑی نہ ہو، جسے ہماری اپنی زبان میں کہے ککھ نہ ہو اس کے پاس، لیکن اس راہ کا مسافر ہو جہاں سے اصول و ضوابط بیان فرمائے جا رہے ہیں، اس کی زندگی میں ایک اعتدال بھی ہوگا، کیفیت میں ایک ٹھہراؤ بھی ہوگا اور استحکام بھی ہوگا۔ یہ ہم اپنی زندگیوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں اور واضح ہوتی ہیں، ابہام نہیں ہوتا انسان۔ کوئی عمل ایسا دیکھ لیں جو زائد ہو، جو زیادتی پر ہو، کسی نے چوری کی، کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زد و کوب کیا، کوئی زیادتی کی، کوئی ذاتی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں کوئی زیادتی کی، وہ خلش تکلیف دیتی ہے۔ کسی کے ساتھ اچھائی کی، وہ اچھائی آپ کو ایک تسکین کی کیفیت دیتی ہے، لیکن یہ معاملہ اور ماجرا تب پیش آتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اس ترازو پر رکھے تو صحیح کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر دنیا سے مراد جو ہم لے لیتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ شاید تارک کو دنیا ہو جانا یہ نیکی ہے،
دنیا میں ہی حیات ہے، دنیا ہی امتحان ہے، یہی غلط اور صحیح میں سے جو گزرنا ہے، اگر یہی چھوڑ دینا ہے تو پھر اور امتحان ہے کیا؟ آپ مسجد اور ممبر پر ہوں، آپ بازار میں ہوں، آپ گھر میں ہوں، آپ کاروبار میں ہوں، آپ ذاتی حیثیت میں ہوں، آپ معاشرے میں اجتماعی حیثیت کے جو امور ہیں ان میں حصہ دار، کوئی شے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں دین اسلام کا حکم نہیں ہے۔ تو دیکھنا کیا ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑا صالح انسان ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پاک باز، نہیں اس نے دنیا چھوڑ دیا، یہ تارک الدنیا ہو گیا اور بہت پہنچ گیا۔ یا مغلوب الحال ہو، جسے اپنا بھی کوئی حال نہ ہو، تو جو آج سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ میاں جو اپنا نہیں، اس سے تمہیں کیا استفادہ حاصل ہو؟ اگر مغلوب اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ہے، تو اس کے تو اپنے فرائض پر کوئی نہیں اثر، وہ تمہارے لیے کیا رہنمائی کرے؟ تو یہ وہ سارے حصے ہیں، جب آپ ان کو دیکھ کر لائیں گے تو یہ وہ نتیجہ ہے جو کیفیت امن کی یا استحکام کی ہے، اس کا انحصار اعمال پر ہے۔ جب ہم اعمال کو دیکھیں گے تو پھر ذات سے آپ معاشرے تک کے روش کو دیکھ کر نتائج دیکھ لیں، نظر آتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، چونکہ ہم بھی حیات ہیں، اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اپنے اسی معاشرے کے حالات کو دیکھ لیں، اپنے قومی مزاج کو دیکھ لیں، اپنے روزمرہ کے معمولات کو دیکھ لیں، جو خبر آتی ہے، جہاں جہاں سے آتی ہے، وہ کیسی آتی ہے؟ جو احساس آتا ہے، کیا وہ تکلیف والا ہے یا وہ سکون والا ہے، استحکام والا ہے؟ آپ دیکھ لیں۔ جب ہم نہیں خیال کریں گے کہ سود من حیث القوم، سود پر لگی ہے، قانونی طور پر آپ سود جو ہے وہ بینکوں سے لے سکتے ہیں، سرکاری طور پر آپ سود بینکوں سے لے سکتے ہیں، قرآن و سنہ ول بی دی سپریم لا، یہ بنیاد رکھتے ہیں ہم اپنے آئین کی۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ نہیں، تم آپس میں سود کا لین دین نہیں کرو گے، گورنمنٹ تمہیں جو ہے وہ اس کے تحت جو حکم ہے اس میں سود۔ جب معیشت سود پر لے کر آئیں گے تو پھر اپنے ہم معاشرے کی روش دیکھ لیں گے، اپنے حالات دیکھ لیں گے۔ جب ہم باہم لین دین میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کریں گے، ایک دوسرے کے حق کا اور اس کے ناحق ہونے کا جو احترام ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے، اپنے معمولات کو ہم دیکھیں گے، صبح سے شام تک جو میں نے اعمال اختیار کی ہیں وہ کیسے ہیں، انہیں اگر شریعت پر پرکھا جائے تو وہ کس ضمن میں آتے ہیں، نہیں دیکھیں گے۔ تو جب اعمال سارے ایسے ہوں گے تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پھر بھیڑیوں کا جو سربراہ ہے، بھیڑوں کا جو سربراہ ہے، وہ یہ نہیں ہوگا کہ جی وہ بھیڑ جو ہے سربراہ اور نیچے بھیڑیاں ہوں، پھر بھیڑیوں کا جو سربراہ ہوگا وہی بھیڑیا ہوگا جو سب بھیڑیوں سے تکڑا ہوگا۔ تو یہی سبب ہے کہ پھر ہمارے معاشرے کا اختیار جن جن لوگوں کے پاس آتا ہے وہ اسی روش میں ہم سے زیادہ تکڑے ہوتے ہیں، پھر وہ آگے آ جاتے ہیں، پھر مزید ضلالت پیدا ہوتی ہے۔ اور کوئی ہم اس بات کو نہ سوچتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں کہ اس سے نکلنے کا ذریعہ اور راہ کیا ہے۔ کم از کم اپنے حصے کی جو غلطی اور برائی ہے اسے تو ہم چھوڑ دیں۔ الہی حمد سے ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، مریضان عشق کا امتحان تو رہے گا، دھوپ بھی چمکے گی، کوہساروں پر دھوپ بھی چمکے گی، کوہساروں پر بادلوں کا سائبان
بھی سائباں تو رہے گا، کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں، کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں، بلبل بھی نغمہ خواں تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، شور غل بھی یہاں وہاں تو رہے گا، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، پھر وہ سلسلہ امتحان تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، مریضان عشق کا امتحان تو رہے